السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ محترم بھائیو، اس وقت مجھے آپ کے سامنے کچھ دیر کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ ایسی گفتگو کرنی ہے کہ جس کی ضرورت سب سے پہلے خود بولنے والے کو، اور پھر آپ سبھی سننے والوں کو، اور ہر مسلمان کو۔ دیکھو، مسلمان ہیں ہم تو سب سے بنیادی چیز عقیدہ توحید ہے۔ ایک، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، کسی درگاہ، کسی پنجے کے سامنے، کسی مزار پہ جا کے جھکنا، کسی ولی کی پرستش کرنا، کسی پیر کو خدا کا درجہ دینا، یہ سب ہماری آخرت کو ہمیشہ کے لیے برباد کر دے گا یہ معاملہ۔ اس لیے سب سے پہلی چیز عقیدہ توحید ہے، عبادت صرف اللہ کی۔ ہم جھکیں گے تو صرف اللہ کے سامنے، یہ پیشانی اگر کسی کے سامنے جھکے گی تو صرف اللہ کے سامنے۔ ہم مانگیں گے تو صرف اللہ سے مانگیں گے، دعا کریں گے تو اللہ سے کریں گے۔ مرادیں پوری کرنے والا وہی، ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا وہی، ہماری دعائیں سننے والا وہی۔ اللہ رب العزت اس ایک ذات کو چھوڑ کر اس زندگی میں کسی کی بندگی نہیں ہونا ہے، کسی کی نہیں ہونا ہے۔ تو یہ دیکھو، یہ بنیاد ہے جس سے میں آپ ہم سب مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ عقیدہ اگر ہم مانتے ہیں، اس عقیدے کو قبول کرتے ہیں اور صرف اللہ کے بندے بن کے جیتے ہیں، اس کے سوا اس دنیا میں جو بھی ہے مخلوق ہے، نہیں تھی وہ چیز، اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ اللہ کے سوا جو بھی ہے نا وہ مخلوق ہے، اللہ ان کو پیدا کرا۔ پیر بھی مخلوق ہے، ولی بھی مخلوق ہے، جس کی درگاہ بنی ہے وہ بھی مخلوق سے، جس کی مزار بنی وہ بھی مخلوق سے، سمجھ رہے؟ ہاں، اس وجہ سے عبادت صرف اللہ ہے۔ اب اس کے بعد ہم نیک بننا چاہتے ہیں، اللہ کے متقی بندے بننا چاہتے ہیں تو بہت سارے کام کرنا ہے، لیکن بنیادی طور پر 3 کام ایسے ہیں، ہمیں نیک بننے کے واسطے یہ 3 کام کرنا بہت ضروری ہے۔ اب میں آپ کے سامنے سورہ مزمل کی آیتیں پڑھا، کیوں جانتے ہیں؟ وہ 3 کاموں کا ذکر اس سورت میں ہے۔ 3 عبادتیں ہیں جو میری آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، اچھے مسلمان ہیں، تو پھر یہ 3 عبادتیں ہماری زندگی میں ہونا، اور یہ 3 عبادتیں اگر آ جائیں گی تو انشاءاللہ اللہ کے پاس ہم اس کے متقی نیک صالح بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جب آپ کے پاس وحی آئی اور نبی بنا دیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو دعوت و تبلیغ کا حکم دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کی تیاری کیسے کرنا، اس کا حکم سورہ مزمل میں دیا۔ اب دعوت و تبلیغ کے واسطے تیاری کیا ہے؟ قرآن نے کہا ہے پیغمبر 3 کام آپ کو کرنے ہیں، اور یہ 3 عبادتیں ہیں۔ یہ 3 عبادتیں محترم بھائیوں مجھے آپ کو ہم سب کو کرنے ہیں۔ پہلی عبادت ہے نماز۔ نماز، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا
پیارے نبی کو حکم دیا کہ رات میں اٹھ کے نماز پڑھو تہجد. 5 ٹائم کی نمازیں 10 سال کے بعد فرض ہوئیں. 5 ٹائم کی نمازیں ہیں نا پیارے نبی کے نبی بننے کے 10 سال کے بعد فرض ہوئی. لیکن جو رات کی نماز ہے اس کا حکم شروع سے ہی تھا، کیونکہ رات کو بندہ اللہ سے بہت نزدیک ہوتا ہے، بہت نزدیک ہوتا ہے، بہت نزدیک ہوتا ہے. رات کو اٹھ کے اگر اللہ سے مانگنے کا سلیقہ آپ کو آ گیا، تہجد کی عادت اگر آپ کو پڑ گئی، تو آپ سے زیادہ خوش نصیب کون بھی نہیں اس دنیا میں. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ رب العزت آپ سے قریب ہو جاتا، آپ اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں، آپ کی ہر دعا قبول ہونے لگتی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے کہ اللہ اکبر. زیادہ دیر کھڑے ہونے کی وجہ سے آپ کا پاؤں موٹا ہو جاتا تھا، دونوں پاؤں موٹے ہو جاتے. سوچو کتنی دیر کھڑتے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی دیر نماز پڑھتے ہوں گے کہ دونوں قدم آپ کے موٹے ہو جاتے، ورم آ جاتا. صحابہ پوچھتے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ تو اگلے پچھلے سارے گناہ آپ کے معاف کر دیا ہے، اتنی لمبی اور اتنی زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو آپ کہتے افلا اکون عبدا شکورا، جس اللہ نے میرے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اس کی شکر گزاری نہ کروں؟ کیسی پڑھتے تھے نماز معلوم آپ؟ نماز دیکھو کون سی بھی ہو، وہ تہجد ہو، وہ فرض ہو، وہ سنت ہو، وہ نفل ہو، نماز ایسی عبادت ہے اگر اس کی لذت سے آپ واقف ہو گئے نا، نماز کی عبادت میں جو مزہ ہے وہ اگر وہ مزہ چکھ لیے آپ، تو آپ کو دنیا میں اس سے زیادہ مزہ کسی اور چیز میں نہیں آئے گا. نماز ایسی عبادت. آج کیا ہو گیا ہے، ہماری نماز عادت بن گئی ہے، بس اٹھک بیٹھک. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ورنہ نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھے نا. ایک رات کی بات بیان کرتے ہیں. کون؟ ایک صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی اس کی کیفیت بیان کرتے ہیں حضرت حذیفہ بن یمان کہ میں اللہ کے نبی کے بازو تہجد پڑھنے کھڑا ہو گیا. رمضان نہیں تھا، وہ غیر رمضان کی بات تھی، اکیلے پڑھ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حذیفہ بن یمان جا کے آپ کے ساتھ شامل ہو گئے، 2 آدمیوں کی جماعت ہو رہی. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ بقرہ شروع کرے. سورہ بقرہ آپ کو معلوم ہے قرآن کی سب سے لمبی سورت. بولتے 100 آیتیں ہو گئے، میں انتظار کر رہا ہوں کب رکوع کریں گے. پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے، پوری سورہ بقرہ ختم کر ڈالی. اب مجھے گارنٹی تھا سورہ بقرہ ختم ہوئی تو اب رکوع کریں گے، لیکن سورہ بقرہ ختم کرنے کے بعد رکوع نہیں کرے، آپ جو ہے سورہ نساء شروع کر دیے. پڑھتے گئے پڑھتے گئے. حضرت حذیفہ کہہ رہے کھڑے کھڑے تھک گیا میں، کب رکوع میں جائیں گے بول کے میں انتظار کر رہا ہوں. سورہ نساء بھی ختم ہو گئی تب بھی رکوع نہیں کرے. تیسری سورت سورہ آل عمران شروع کر دی. سورہ آل عمران ختم کرنے کے بعد رکوع کرے. کتنی سورتیں پڑھے؟ 3، سورہ بقرہ، نساء، آل عمران. قرآن اٹھا کو دیکھو، بقرہ، نساء، آل عمران، یہ 3 سورتیں آج کے حساب سے آپ دیکھیں تو 5.25 پارے. 5 پارے بھی پوجوز. ایک رکعت میں کتنا پڑھے پیارے نبی؟ 5.25 پارے پڑھے جی ایک رکعت میں. اچھا پڑھنے کا انداز بھی کیسا تھا معلوم؟ رمضان میں ہمارے حافظ صاحبہ پڑھتے سنے ہوں گے آپ، ہے کہ نہیں؟ شتابدی ایکسپریس. خالی وہ جو اسٹاپ کرتے ہیں نا تبھی وہ ایک ہی سمجھ میں آئے گا کہ کیا پڑھ رہے ہیں آیت پہ، باقی وہ حافظ صاحب ہی کو معلوم کیا پڑھ رہے ہیں. یہاں ایسی نہیں تھی قرات. 5.25 پارے. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں
پیارے نبی تو نبی ہیں، وہ تو سمجھ کے ہی پڑھیں گے، لیکن بولتے ہیں اس درمیان جب بھی جنت کا ذکر آیا کاندبی، وہاں رک کر نماز میں ہی اللہ کے نبی اللہ سے جنت مانگتے، اور اگر اس درمیان کہیں جہنم کا ذکر آیا، وہاں رک کر پیارے نبی نماز کی حالت میں ہی جہنم سے پناہ مانگتے۔ نفل نماز میں، نماز کی حالت میں دعا کرنے کی اجازت ہے، سمجھ رہے نا؟ دعا کرنے کی اجازت ہے نفل نماز میں، نماز کی حالت میں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں 5.25 پارے پڑھے۔ اچھا، پھر کہتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا، رکوع کیے تو فَكَانَ رُكُوعُهُ قَرِيبًا مِّن قِيَامِهِ، آپ کا رکوع تقریباً آپ کے قیام کے برابر تھا۔ قیام 5.25 پارے کا، اب رکوع بھی اتنا لمبا تھا، تو سوچو کہ کتنے بار اللہ کی تسبیح پڑھے ہوں گے، کتنے بار سبحان ربی العظیم کتنے بار پڑھے ہوں گے۔ یہ اصل دیکھو، نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ہم کو اللہ سے بہت قریب کر دیتی ہے۔ اسی لیے اردو میں بولتے ہیں نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے، اردو زبان میں بولتے ہیں۔ اس لیے محترم بھائیوں، یاد رکھو، سب سے پہلی عبادت جس کا اہتمام ہم کو کرنا ہے وہ نماز ہے، 5 ٹائم کی نماز، سمجھ رہے؟ پہلے فرض نماز، اس کے بعد سنت، اس کے بعد تہجد۔ فرض کی پابندی کر لو، فرض سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ فرض نماز چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، بلکہ بعض علماء کے نزدیک فرض نماز چھوڑنے والا کافر بھی ہو جاتا ہے۔ انہیں داڑھی بھی رکھ لیں دے، ٹوپی پہن لیں دے، جبہ پہن لیں دے، عبداللہ عبدالرحمن نام رہنے دو، نماز اگر نہیں ہے اس کی زندگی میں، نماز پڑھتا ہی نہیں، فرض نماز، بہت سارے علماء وہ تو ڈکلیئر کر دیتے کافر ہو۔ کون؟ جو کبھی نماز پڑھتا ہی نہیں ہو۔ اس لیے اللہ سے ڈرنا، خالی عبداللہ عبدالرحمن نام رکھ لینے سے، ٹوپی پہن لینے سے، مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہونے سے کون بھی مسلمان نہیں بن جاتا۔ نماز کا اہتمام کرو بھائی، آپ خود نمازی بنو، اپنے دوست و احباب کو مسجد کو لاؤ، اور آپ کے فیملی ممبرز جو ہیں ان کو نمازی بناؤ، اڑوس پڑوس گلی والوں کو سب مسجد کھینچ لاؤ، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ پہلی عبادت نماز۔ دوسری عبادت جس کا حکم ہوا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور اے پیغمبر تہجد کے ساتھ ساتھ قرآن مجید ٹہر ٹہر کر پڑھیے آپ۔ ہاں، قرآن جو اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید جو اللہ کی کتاب ہے، قرآن سے نسبت، قرآن سے رشتہ، قرآن سے تعلق بہت ضروری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وحی آپ کے پاس آتی تھی آسمان سے، قرآن کی وحی، قرآن آپ کو خود بخود بہیڈ ہو جایا کرتا تھا، اور آپ اپنی نمازوں میں، اپنی تہجد میں، عام اوقات میں کثرت سے قرآن پڑھتے تھے۔ اللہ نے بڑا سکون رکھا ہے قرآن میں، سمجھ رہے کہ نہیں؟ بہت سکون ہے قرآن کے اندر۔ قرآن ایک تو پڑھنا ہے، دوسرا اسے سمجھنا ہے۔ دنیا کی سب سے مظلوم کتاب قرآن، اس پہ ظلم کرنے والے میں اور آپ جو مسلمان ہیں وہ، کیسا بولے تو دنیا میں کون سی کتاب بھی سمجھے بغیر پڑھی نہیں جاتی۔ بیوقوف بولیں گے میں نہیں سمجھ رہا ہوں، پڑھ لے کے جا رہا ہوں صرف، بولے تو کون بھی ایسا کتاب نہیں پڑھتا، وہی کتاب پڑھتا ہے جو اسے سمجھ میں آئے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ہم سمجھے بغیر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، سمجھ رہے؟ صحیح ہے کہ قرآن مجید سمجھنا آسان بھی نہیں ہے، علماء ہیں، امام صاحب ہیں مسجد کے، رجوع کرو ان کے پاس بیٹھ کے سیکھو کہ ترجمہ کیسے پڑھنا چاہیے، ٹرانسلیشن کیسے پڑھنا چاہیے۔
ذرا ٹریننگ لے لیں گے نا آپ, تربیت لے لیں گے آپ قرآن پڑھنے کی, ماشاء اللہ. اور ایک بات یاد رکھو, بچپن میں کیا ہوتا ہے, ماں باپ علم کی طرف توجہ نہیں رہتی, ماں باپ قرآن نہیں پڑھے رہیں گا, آپ ویسے ہی بڑے ہو گئے, تو شرم و حیا کی وجہ سے قرآن سیکھنے سے پیچھے نہیں ہٹنا. میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں نا, میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میں جوان ہو گیا ہوں, داڑھی آ گئی ہے اور قرآن پڑھنے نہیں آتا بولا تو کیا سمجھیں گے مولا؟ کوئی سمجھنے کا یہ نہیں, یہ تمہاری آخرت کا توشہ ہے, تمہاری آخرت کا سامان ہے یہ. اس لیے شرم و حیا کبھی بھی رکاوٹ نہیں بننا. قرآن سیکھو, نہیں آتا کھل سے شروع کرو, الف بے سے شروع کرو, سمجھ رہے؟ ہاں, تمل لینگویج سیکھنا ہو آپ کو, انگلش سیکھنا آپ کو, یہ بھی سی ڈی سے جیسے سیکھنے ہیں, آ ای جیسے سیکھنے ہیں, الف بے سے شروع کرو, اس میں کوئی شرم کی بات نہیں. سمجھ رہے؟ میں جانتا ہوں ایک ایسے بزرگ کو, بڑے بیچارے 70 پر 5 سال کی عمر میں قرآن سیکھنے کا شوق پیدا ہوا ان کو, 70 پر 5 سال, بیماریوں کی عمر, ہاں, جسم کمزور, ایسی عمر میں حضرت کو قرآن پڑھنے کا شوق پیدا ہوا. الف بے سے شروع کرے اور کہاں تک ترقی کرے معلوم ہو, قرآن پڑھنا سیکھے, پھر ٹرانسلیشن پڑھتے تھے, سمجھتے تھے, اور کہاں تک کریکٹ سمجھے ہیں آ کے کریکشن بھی کر لیتے تھے. ایک مدرسے میں داخلہ بھی لے لیے, شرمانا نہیں, کبھی نہیں شرمانا. وہ حضرت اللہ ان کی خبر کو نور سے بھرے, بھولے نہیں جاتے. ان کا جو شوق تھا علم حاصل کرنے کا, قرآن سیکھنے کا جو جذبہ تھا, آج بھی وہ یاد کیا مجھے رشک آتا ہے وہ حضرت پر, بنگلور کی حضرت, سمجھ رہے؟ تو شرمانا نہیں کبھی بھی, قرآن سیکھو, خزانہ ہے خزانہ قرآن. اللہ رب العزت آپ کی زندگیوں میں بڑا سکون دے گا, قرآن پڑھنا بھی. اور جب تک قرآن اچھی طرح سے پڑھنا نہ سیکھ لیں, سنو قرآن. ماشاءاللہ موبائل تو سب کے پاس ہے, ایک کلک پہ آپ کو دنیا کے مشہور قاری, حرم کے اماموں کی سب کی قرات مل جائے گی آپ کو. قرآن سنو, قرآن سننے کی برکتیں ہی الگ زندگی میں. آج گھر گھر کا قصہ کیا ہے, ہمارے گھر میں جن ہے حضرت, شیطان ہے حضرت, آوازیں آتے ہیں, کون کی کھڑے جیسا محسوس ہوتا ہے, برکت نہیں گھر میں. کہاں سے آئے گی برکت؟ ٹی وی روز ہی نہ چلے گی, قرآن کبھی نہیں چلتا. گانے روز ہی نہ سنے جائیں گے گھر میں, قرآن کوئی نہیں پڑھتا. ہاں, بڑے احترام سے قرآن کو لپٹ کو اوپر رکھو, بڑے احترام سے, بڑے ادب سے, کون بھی چھینا بھی نہیں, بڑا احترام ماشاء اللہ. ہاں, اور ٹی وی تو اینی ٹائم 24 گھنٹے چلتی رہے گی, بیڑی بنتے رہیں گے, نظریں پوری ٹی وی پہ رہے گی. کہاں سے نہیں برکت آئے گی؟ ایسے گھروں میں شیطان نہیں آیا تو وہ فرشتے آئیں گے کیا؟ جن گھروں میں صبح سے شام تک ٹی وی چلے, ٹیلی ویژن چلے, اور اس پہ ننگا ناچ ہو, گانا بجانا ہو, میوزک ہو, موسیقی ہو, نماز نہیں, قرآن نہیں, ایسے گھروں میں شیطان نہیں بسے, فرشتے بسیں گے. ہاں, اس وجہ سے محترم بھائیوں, اللہ کی کتاب قرآن سے جڑو, اپنے گھروں کو قرآن کی آواز سے آباد کرو. آپ خود پڑھو, اپنے گھر والوں کو پڑھاؤ, چھوٹوں کو بڑوں کو سب کو پڑھاؤ. کتنی محنت کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہاں مولانا, الحمدللہ. ہاں, ذمہ داران آپ کی بستی کے, کتنی محنت ہو رہی ہے یہاں. اور اللہ جزائے خیر دے, آپ نوجوانوں میں سے بہت سارے بہت ساتھ بھی دے رہے ہیں ماشاءاللہ. بہت سارے نوجوان آپ کی گڑامبور کی ماشاءاللہ, طبیعت خوش ہوتی ہے ان نوجوانوں کو دیکھ کر, مولوی صاحب کا, ذمہ داروں کا اچھا ساتھ بھی دے رہے ہیں آپ لوگ. مگر گڑامبور چھوٹا گاؤں نہیں, گڑامبور کے پورے نوجوان ہیں تو وہاں تک بھرنا مسجد, اگر پورے آئے تو. سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ صرف اتنے ہیں تو مطلب نوجوانوں کی میجارٹی نہیں آئی, ان سب کو لانا, اور ان سب کو لا کے جو ہے اپنی بستی کے ماحول کو بدلنے کی اور سب کو دیندار بنانے کی کوشش کرنا.
تو یہ دوسری عبادت، پہلی عبادت نماز، دوسری عبادت قرآن کی تلاوت، تیسری عبادت کیا ہے؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر. ہاں یہ ہمیشہ کی عبادت ہے، اس کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں. ذکر کس لیے بھائی؟ دیکھو جسے جو ہمارے دل میں رہتا ہے نا، جو ہمارے دل میں رہتا ہے، جس کی محبت دل میں رہتی، زبان اسے بہت یاد کرتی. جو دل میں رہتا وہ زبان پہ بار بار آتا ہے. تو اللہ کی محبت اور اللہ کی یاد ہمارے دل میں ہوتی ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں. ہر مسلمان کے دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ پہ ایمان ہوتا ہے، اللہ کی توحید ہوتی ہے. اس لیے زبان سے بھی اس کا اظہار ہونا چاہیے، زبان سے بھی اس کا ذکر ہونا چاہیے. معمولی معمولی ذکر ہیں اور اجر و ثواب، نیکیاں کتنی معلوم؟ اللہ اکبر، ہاں سبحان اللہ، کون نہیں بول سکتا؟ ایک سال کی عمر کے بچے کو بھی سکھائے تو سیکھ لیتا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. اتنے آسان ذکر ہے، اتنے آسان، اور فضیلت کتنی معلوم؟ اللہ اکبر، کہا الحمدللہ تملأ المیزان. خالی ایک بار الحمدللہ بولے کتنا ثواب ملتا ہے معلوم؟ ہاں قیامت کے روز اللہ ایک ترازو رکھتا ہے جس میں بندوں کے اعمال تولے جاتے ہیں. کہ آپ الحمدللہ بولیں گے اتنا ثواب ملتا ہے کہ وہ ترازو اس کے اجر و ثواب سے بھر جاتا ہے. اور کہا وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَآنِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اور الحمدللہ کے ساتھ سبحان اللہ بھی ملا کے بولے آپ، سبحان اللہ والحمدللہ، تو کتنا ثواب ملتا ہے؟ زمین اور آسمان کے درمیان کی جتنی مسافت ہے، یہ فضائیں، یہ ہوائیں، ہاں یہ فضائیں بھر جائیں گی اس اجر و ثواب سے. کتنی بڑی بات ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا کہا گیا اس کو، اس ذکر کو؟ کنز من کنوز الجنہ، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے جی. لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں گے نا، جتنے بار پڑھیں گے آپ لا حول ولا قوت الا باللہ، جنت میں اتنے آپ کے خزانے بنیں گے، خزانے تیار ہوں گے. سمجھ رہے؟ معمولی دنیا کی ذرے پیسے ملتے بولے تو حلال حرام جائز ناجائز سب چھوڑ کر جو ہے وہ پیسے بٹورنے میں ہم لگتے ہیں. آخرت کی یہ خزانے، نیکیوں کے خزانے، اجر و ثواب کے خزانے جب اللہ دے رہا ہے ہم کو یہ چھوٹی چھوٹی عبادتوں پر، تو ہم کو کتنا آگے نہیں بڑھنا چاہیے، سوچو ذرا. اس لیے محترم بھائیوں، یہ 3 عبادتیں ہیں. ان 3 عبادتوں کا اہتمام، نماز، قرآن، ذکر. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جب نبی بنایا، نبی بناتے ہی ان 3 عبادتوں کا حکم دیا. کیا ہے پیغمبر، اب آپ کو تبلیغ کرنا ہے، تبلیغ کرنے سے پہلے خود کو تیار کرو. اور خود کو تیار کیسے کرنا ہے؟ کہ یہ 3 عبادتوں کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، ذکر کے ذریعے. لہٰذا ہمیں بھی اگر اچھے مسلمان بننا چاہتے ہیں، پریکٹیکل مسلمان بننا چاہتے ہیں، نیک صالح اور متقی مسلمان بننا چاہتے ہیں، ہاں تو پھر ضروری ان 3 عبادت کا اہتمام کریں. شیطان کیا، ارے ابھی تو جوانی ہے نا، ہاں ذرا عمر ہو جانے دو، بڑے ہوں گے، بڑھاپا ہے، بڑھاپے میں یہ سب کریں گے. نوجوانوں کو بہت دھوکہ دیتا ہے شیطان، سمجھ رہے؟ یہ شیطان کا فریب ہے، شیطان کا دھوکہ ہے. کیا ضمانت، کیا گارنٹی کہ بڑھاپا دیکھیں گے؟ کل کی ضمانت کون دے سکتا ہے؟ کل کی گارنٹی کون دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا. اس لیے آپ خوش نصیب ہیں
اگر آج ہی دیندار بن گئے. آپ خوش نصیب ہیں اگر آپ کی جوانی نمازوں میں گزری. آپ خوش نصیب ہیں اگر جوانی میں آپ نے قرآن سیکھ لیا. اور آپ خوش نصیب ہیں کہ جوانی میں آپ کو اللہ کی ذکر کی عادت پڑ گئی. سمجھ رہے؟ بڑے خوش نصیب ہیں آپ. آج کل کیا ہے، نوجوانوں کے واسطے یہ دنیا میں بڑے فتنے ہیں. یہ دنیا کیسی معلوم، جو دنیا چل رہی ہے، جو بوڑھے ہو جاتے نہیں، ہاں دنیا ان کو ریٹائر کر دیتی. دنیا چھوڑو، بچے ریٹائر کر دیتے، ماں باپ کو بچے ریٹائر کر دیتے. ہٹو تمہیں ہماری زندگی کے راستے سے، ہٹو ہٹو. لے جا کے تمہارا مقام کیا ہے؟ اولڈ ایج ہوم. بوڑھے ماں باپ کو سارے پلان کس کے لیے بنتے؟ نوجوانوں کے لیے. کیونکہ فتنوں کی دنیا ہی ہے، یہ دنیا فتنوں کی ہے، اس لیے سارے فتنے جو ہے نوجوانوں ہی کے لیے. عیاشی، عیش پرستی، بے حیائی، زنا کا کلچر، بے شرمی، ننگا پن، ناچ گانا، موسیقی میوزک، حرام کاری، حرام کمائی، دنیا اسی کا نام ہے. آج سارے پروگرام آپ کے لیے بن رہے نوجوان بھائیوں بہنوں، آپ کو بہکانے کے لیے، آپ کو گمراہ کرنے کے لیے، آپ کی جوانی سے کھلواڑ کرنے کے لیے، اور آپ کو شیطان کی جال میں پھنسانے کے لیے. اور نوجوان آسانی سے پھنس بھی رہا. خوش نصیب ہے وہ جس کو جوانی میں اخلاق کی توفیق مل جائے. خوش نصیب ہے وہ جس کو جوانی میں اللہ کی عبادت کی توفیق مل جائے. خوش نصیب ہے وہ جسے جوانی میں قرآن سیکھنا آ جائے. اور خوش نصیب ہے وہ جو جوانی میں ذکر و اذکار کا پابند ہو جائے. اس لیے اللہ سے مدد مانگو، دعا کرو، اللہ سے مدد مانگ کے اللہ سے طالب توفیق ہو کر قدم بڑھاؤ. اللہ کی مدد قدم قدم پر آپ کے شامل حال ہوگی. اور بستی میں جو بھی کوششیں ہو رہی ہیں، ان کوششوں کو کامیاب بنانے میں اپنی جو حصے داری ہے، جو کر سکتے ہیں وہ کرنا. یعنی فرض کرو آج آپ مثال کے طور پر ایک 30 نوجوان آئے، فرض کرو نا، آئندہ بار آپ میں سے ہر نوجوان ایک نوجوان کو لے کر آنا جو آج نہیں آیا ہے. ایسا اگر عزم کر لیں گے نا کہ آج جو آئے ہیں ان آپ میں سے ہر ایک آئندہ ملاقات میں ایک ایسے نوجوان کو لائیں گے جو آج نہیں آیا ہے، تو آئندہ اجلاس میں تعداد ڈبل ہو جائے گی، دگنی ہو جائے گی. ویسے ہی کوشش جاری رہے گی تو ماشاءاللہ دھیرے دھیرے بستی کا ماحول بدلے گا. بہرحال میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب بھائیوں کو، بہنوں کو اللہ تعالی دین پر استقامت نصیب فرمائے. اللہ ہمیں آخری سانس تک کلمہ توحید پہ قائم رکھے. اللہ صحت و تندرستی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، اس کی عبادت و بندگی کے ساتھ ہماری عمر اور حیات میں برکت دے کر ہم سب کو اللہ کلمہ توحید کی موت نصیب فرمائے. اللہم آمین. وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.